بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، پچھلے سبق کے اندر ہم نے شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند ایک باتوں کا تذکرہ کیا تھا، آپ کا نام و نسب بیان کیا تھا، آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا خاندانی پس منظر کیا تھا، آپ کی تعلیم و تربیت پر بات کی تھی، آپ کے علمی اسفار پر بھی ایک نظر ڈالی تھی، آپ کی خلافت پر بات کی تھی، اور اس کے بعد آپ کے اساتذہ اور مشائخ اور آپ کی شادی اور اولاد کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس کے بعد بتایا تھا کہ آپ کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ اس کے بعد آپ کی تصنیفات پر بھی ایک نظر ڈالی تھی، اور آخر میں آپ کی وفات کا تذکرہ کیا تھا۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر، اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درج ذیل باتوں پر مختصر انداز میں گفتگو کریں گے۔ آپ کا نام و نسب بیان کریں گے، نام و نسب کے بعد بتائیں گے کہ آپ کو الغزالی اور الجلابی کیوں کہا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو داتا گنج بخش کہنے کی کیا وجہ ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کہاں پہ ہوئی، اور آپ کی روحانی تربیت کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کے فقہی مذہب کے بارے میں بتائیں گے، آپ کی ازدواجی زندگی پر گفتگو کریں گے، اور لاہور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ہوئی اس پر بات کریں گے، اور آپ کی تصنیفات پر ایک نظر ڈالیں گے، اور آخر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا تذکرہ کریں گے۔ تو آئیے اب ذرا ان باتوں پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام و نسب۔ عزیز طلباء کرام، آپ کا اسم گرامی علی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کا لقب داتا گنج بخش ہے۔ عزیز طلباء کرام، آپ کے والد محترم کا نام عثمان بن علی ہے، اور آپ کی جو وطن کی نسبت ہے وہ الجلابی، الغزنوی ثم حجویری ہے۔ عزیز طلباء کرام، آپ کے سامنے دو نسبتیں آئی ہیں، الغزالی اور الجلابی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو الغزالی اور الحجویری کہنے کی کیا وجہ ہے۔ الغزنوی تو آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حجویر کا ایک محلہ تھا غزنہ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے، آپ کو غزنوی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو جلابی کہنے کی سبب کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پرورش نانیہال خاندان میں ہوئی، اور وہ نانیہالی خاندان جلاب محلہ کے اندر رہتا تھا، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آپ کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے نام سے زیادہ لوگ آپ کو داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محققین فرماتے ہیں کہ اصل میں قصہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، اور 40 دن تک ایک کمرے کے اندر رہ کر صرف عبادت اور ریاضت کے اندر مصروف رہے۔ عزیز طلباء کرام، 40 دن کی عبادت اور ریاضت کے بعد جب آپ حضرت کی خانقاہ سے رخصت ہونے لگے تو حضرت کی زبان پر بے ساختہ آپ کے بارے میں تعریفی اشعار نکلے۔ اشعار کیا ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملارا رہنما۔ اور شیخ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ اشعار ہر ایک کی زبان پر جاری ہو گئے، اور انہی اشعار کی وجہ سے آپ گنج بخش کے لقب سے بھی مشہور ہو گئے۔ عزیز طلباء کرام، اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب دیکھتے ہیں تو آپ حسنی سید ہیں، اور آپ کا سلسلہ صرف 8 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب آپ کی ولادت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔
پہلا قول تو یہ ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے شروع میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 400 ہجری بمطابق 1010 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، اور تیسرا قول یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آئیے اب ایک نظر آپ کے خاندانی پس منظر پر بھی ڈالتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، غزنی میں آپ کا خاندان ایسا عزت والا تھا کہ ہر بندہ اس سے عقیدت مندی کا اظہار کرتا تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ ایک عابدہ، زاہدہ اور خدا رسیدہ خاتون تھیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حسینی سادات سے تھیں۔ اسی طرح آپ کے ماموں محترم اس وقت تاج الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، اور آپ نے اپنے وقت کے جلیل القدر علماء کرام سے علم حاصل کیا، اور ابتدائی تعلیم آپ نے ہجویر میں حاصل کی۔ چنانچہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں کے سفر بھی کیے، اور صاف سی بات ہے کہ جب بندہ سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر تکلیفیں بھی آتی ہیں، مشقتیں بھی آتی ہیں، تو حضرت نے تمام تکالیف کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول کے لیے خراسان، نیشاپور، آذربائیجان، سمرقند، فرغانہ، ماوراء النہر اور تبرستان کی طرف سفر کیے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بخارا، دمشق، فارس، بغداد، کوفہ، بصرہ اور شمالی ہند کی طرف بھی آپ نے علمی اسفار کیے۔ اس کے علاوہ آپ نے مشائخ اور اولیاء سے ملاقاتیں بھی کیں، اور آپ کے علم حاصل کرنے کا شوق جو ہے نا، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ نے صرف خراسان کے اندر 300 علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب بات کرتے ہیں آپ کی روحانی تربیت پر۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل کی تلاش میں اسفار شروع کر دیے، اور آخر کار سلسلہ جنیدیہ کے ایک شیخ جن کا اسم گرامی ابو الفضل بن حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کو اپنا شیخ بنایا، اور آپ کا سلسلہ بیعت کچھ یوں ہے کہ آپ کے شیخ محترم ابو الفضل بن حسن ہیں، اور ان کے شیخ ابو الحسن حصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یوں چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ اس طلباء کرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ فقہی مذہب کے اعتبار سے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ فقہی مذہب کے اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، اور آپ سے بے پناہ عقیدت بھی رکھتے تھے۔ کشف المحجوب کے اندر جہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا تو اس کے لیے بڑے معزز القابات کا استعمال کیا۔ اس طرح کچھ باطل فرقے ہیں، ملاحدہ، کرامتہ، باطنیہ اور روافظ، ان کی مدلل تکذیب کی۔ حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال درجے کے مداح تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کا امام مانتے تھے۔ طلباء کرام، آئیے اب آپ کی ازدواجی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ تو کشف المحجوب کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی شادی کی تھی، اور مفارقت کے بعد آپ نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ اس طلباء کرام، آئیے اب لاہور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے مرشد کا وصال ہوا تو آپ نے غزنی کو خیر آباد کہا، اور تبلیغ اسلام کے جذبے میں آپ 2 دوستوں کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ عزیز طلباء کرام، دوران سفر بھی آپ نے مختلف مقامات پر ہندوانہ رسومات کا خاتمہ کیا، اور اپنے فیوز اور برکات کو پھیلاتے رہے۔ جب آپ لاہور پہنچے تو اس وقت سلطان مسعود غزنی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عزیز طلباء کرام، اگر آپ کی تاریخ وفات 465 ہجری شمار کریں تو اس اعتبار میں لاہور کے اندر آپ کی مدت قیام 30 سال بنتی ہے۔ اس 30 سال کے
عرصے کے دوران آپ دین اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے اور لوگوں کو اپنے علوم سے فیضیاب کرتے رہے۔ اس طلباء کرام ایک نظر آپ کی تصانیف پر بھی ڈالتے ہیں۔ کشف المحجوب کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل کتابیں تصنیف فرمائیں، لیکن افسوس ہے کہ صرف ان کے نام باقی رہ گئی ہیں، کتابیں باقی نہیں رہیں، اور ان کتابوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 دیوان، جو آپ کے اشعار کا مجموعہ تھا، فنا و بقا، اسرار الخلق والمعونات، کتاب البیان لأہل العیان، بحر القلوب، الرعایت لحقوق اللہ، منہاج العابدین، شرح کلام منصور الحلاج۔ اس طلباء کرام مذکورہ کتابوں کے ناپید ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کی کتابیں چرا کر ان کی نسبت اپنی طرف کر دی، اور اس بات کا تذکرہ حضرت شیخ نے کشف المحجوب کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ کیا ہے۔ مگر آپ کی کتاب کشف المحجوب کو اللہ رب العزت نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور اس کی افادیت کا اعتراف ہر زمانے کے علماء کرام نے کیا۔ چنانچہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اسرار و رموز کے عارف بھی تھے، اور آپ کشف المحجوب کے مصنف ہیں، جو فن تصوف کی مشہور کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح مفتی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب ایسی کتاب ہے جس پر کوئی اعتراض یا تنقید نہیں کر سکتا، اور علم تصوف میں فارسی زبان کی پہلی کتاب ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مرشد نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، کیونکہ اسے وہاں سے بھی مرشد مل جائے گا۔ عزیز طلباء کرام، آئیے آخر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر بات کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کی پیدائش میں مختلف اقوال تھے، اسی طرح آپ کی وفات میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ ایک قول تو پروفیسر نکولسن کا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات 456 ہجری تا 465 ہجری کے درمیان ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ 465 ہجری میں فوت ہوئے، جبکہ حکیم محمد موسیٰ امر تصریح فرماتے ہیں کہ 490 ہجری کے قریب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور چوتھا قول یہ بھی ہے کہ آپ 481 ہجری تا 500 ہجری کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز طلباء کرام، آخر میں آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اور ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند ایک باتوں پر مختصر انداز میں گفتگو کی، آپ کا نام و نسب ذکر کیا، آپ کو الغزالی الجلابی کہنے کی کیا وجہ ہے، اسی طرح آپ کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کا خاندانی پس منظر بیان کیا، آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور روحانی تربیت پر گفتگو کی، فقہی لحاظ سے آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی ازدواجی زندگی پر بات کی، آپ لاہور میں تشریف لائے تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کی، آپ کی تصنیفات پر بھی ایک نظر ڈالی، اور آخر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔